وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبراں شکوہ تاجداراں فروغ گل آزاراں نیس دل و فغاراں تب و تاب کو حفاراں بہار شبنم ستاں شباب نور بہاراں شہریار مسلم فانوس ایوان جہاں میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات در پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت پر جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں اور سعادتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ عام دنوں میں فجر کی نماز میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے رمضان میں ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کی وہ برکات ہیں جو اکثر لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ اور ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان میں جس طرح مہنگائی بڑھتی ہے اسی طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، نعمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ رمضان کے ثمرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس ایک مہینے میں نازل کیا ہے۔ وہاں سے پھر آگے ضرورت کے مطابق وحی کے ذریعے قرآن 23 سال کے عرصہ میں کم و بیش کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے، حرمت والے الگ سے 4 مہینے ہیں، مگر یہ مہینہ تمام حرمت والے مہینوں سے عزت میں، بزرگی میں، شان میں، فضیلت میں، اہمیت میں زیادہ اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو کے قبر میں جاتا ہے اور وہ روزے دار بھی ہے، نمازی بھی ہے، تو جب اس کے حساب و کتاب کے لیے فرشتے آتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور نماز اس بندے کو اپنے دامن میں گھیر لے گی۔ ادھر سے فرشتہ سوال کرنے آئے گا، روزہ آگے آ جائے گا، دوسری طرف سے فرشتہ سوال کرنے کے لیے آئے گا تو نماز آ جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں اس بندے کو سوال و حساب و کتاب سے بچائیں گی، اور قیامت والے دن جب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو وہاں بھی رمضان، روزہ اور قرآن وہاں بھی آ جائیں گے۔ مگر کیا ہمارا تعلق ایسا ہے کہ قرآن ہماری سفارش کرنے کو آئے؟ کیا ہمارا روزہ ایسا ہے کہ روزہ ہماری سفارش کرنے کے لیے آئے؟ چونکہ ہم شارٹ کٹ کے بڑے عادی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت بھی شارٹ کٹ طریقے سے مل جائے، علم بھی شارٹ کٹ طریقے سے مل جائے، دنیا کی عزتیں اور ترقیاں بھی شارٹ کٹ طریقے سے مل جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایک کام آپ ایسا بتائیں میں وہ کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ یہ شارٹ کٹ آپ ذرا دیکھیں، نیا نیا مسلمان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حکیم و دانا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایک کام مجھے بتائیں وہ میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے اس کو جو شارٹ کٹ بتایا ہے، ایک پیکج آپ نے اس کو چھوٹا سا دیا ہے، اتنا آسان ہے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو نہ شریک کرنا۔ وہ غیر چاہے زندہ ہے، چاہے مردہ ہے، چاہے لکڑی کا ہے، چاہے پتھر کا ہے، غیر کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ جو کام آپ بطور عبادت کر رہے ہیں اس میں کوئی غیر شریک نہ ہو۔ غیر شریک ہو گیا تو شرک ہو گیا۔ وَتُصَلِّي صَلَاةَ الْمَكْتُوبَہ، فرضی نماز پڑھنا،
وتؤدی زکات المفروضہ، فرضی زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے فرضی روزے۔ اب یہ صرف فرائض آپ نے بتائے ہیں۔ عقیدے کا تعلق وہ انسان کے نظریات کے ساتھ ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، قربانی، ذبح، نذر و ریاء سب اللہ کے لیے۔ اب صرف پریکٹیکل کیا ہے؟ فرضی نماز، فرضی زکات۔ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا جب کا یہ واقعہ ہے۔ اس شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آپ نے پیکج دیا ہے نہ اس سے زیادہ عمل کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ آپ ذرا اس حدیث کی روح کو سمجھیں، کتنا آسان کام ہے۔ آپ کو پتا ہے نیا نیا مسلمان ہے، اس کو کہیں گے کہ عشاء کی اتنی رکھتے ہیں، فجر کی اتنی رکھتے ہیں، ظہر اثر کی اتنی رکھتے ہیں، نیا بندہ ہے، دل برداشتہ ہو کر بھاگ جائے گا۔ جب فرائض کا عادی ہو گیا تو نوافل سنتوں کی طرف آ ہی جائے گا۔ آپ نے فرض ادا کر دیا تو آپ کا فریضہ پورا ہو گیا۔ اب فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض۔ وتر بھی جو ہے سنت مؤکدہ ہے، نفلی عبادت ہے، مگر آپ نے فرائض بتائے ہیں۔ اس نے کہا مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اسے کم کروں گا۔ فلما ولّا، یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ آپ نے فرمایا من سرہ ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کسی نے اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس جانے والے کو دیکھ لو، یہ جنتی انسان جا رہا ہے۔ صحابہ بڑی خوشی اور حسرت سے دیکھ رہے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے، تھوڑی دیر پہلے آیا، ایک سوال کیا، جواب لیا اور جنتی ہونے کی بشارت لے کر جا رہا ہے، اور وہ بھی صرف فرائض پر وعدہ کر کے جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابھی جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کی سواری کو ٹھوکر لگی، وہ گرا۔ نبی اسلام نے صحابہ کہا جاؤ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ گئے، اٹھا کر واپس لائے، بے ہوش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دیکھا، چہرہ مبارک اس کے چہرے کے قریب کیا اور مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹایا۔ فرمایا جانتے ہو کہ میں نے اس کے چہرے پر کے قریب چہرہ کیا، مسکراتے ہوئے ہٹا لیا، اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ رأیت الملائکہ یدوسون فیہ من ثمار الجنہ، جب میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا، اللہ نے مجھے دکھایا کہ جنت کے فرشتے جنت کے برتنوں میں جنت کے پھل لے کر اور مسافر کی جو سفر میں تھا بیچارہ بھوکا تھا اس کی مہمان نوازی فرما رہے تھے، وہ فوت ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا عمل قلیل اجر کثیرا، یہ وہ خوش قسمت انسان ہے عمل تھوڑا کیا ہے مگر اجر اتنا زیادہ ملا ہے کہ جنت میں وہ اجر ساتھ دے کر چلا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے عمل کون سا کیا ہے؟ نہ اس نے نماز پڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ روزہ رکھتے ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ وہ کچھ زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ صرف جو وعدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عقیدہ توحید کا میں اپناؤں گا، نماز فرضی، زکوٰۃ فرضی، رمضان فرضی روزے رکھوں گا، اسی پر ہی ڈٹا رہوں گا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی عمل کرتا فوت ہو گیا ہے۔ اب یہ جو اس کا ارادہ ہے، یہ جو اس کی نیت ہے، جو اس کی ڈٹرمنیشن ہے اسلام پر چلنے کی، عقیدہ توحید پر زندگی گزارنے کی، اسی پر جان دے دی ہے اور اسی پر ہی وہ اللہ کی جنت کا مستحق بن گیا ہے۔ بھائیو یہ رمضان جس کو ہم اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں، نہ اس کی نمازوں کا خیال، نہ اس کے اندر اخلاق بہتر کرنا، نہ معاملات بہتر کرنا، نہ عبادات بہتر کرنا، روٹین کی دنوں کی طرح پہلے 2 دن 4 دن رونق ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، پھر شوق ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ جو فصلی سا کام ہے نا ہمارا، یہ کام اسلام میں نہیں چلتا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تھوڑا کرو، مستقل کرو، یہ فرض تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ ایک رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے، زندگی بھر اس کے کفارہ کے طور پر روزے رکھے جائیں، اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کا کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا میرا پورا سال رمضان کی طرح گزر جائے، اسی طرح نماز، اسی طرح اذکار، اسی طرح تلاوت قرآن، من سلم رمضان سلم السنہ، وہ رمضان کو درست کر کے گزار لے، اللہ پورا سال اسی کی روشنی میں اس کا پورا سال درست فرما دیں گے۔
حدیث میں آتا ہے کہ دو نئے نئے مسلمان اکٹھے مسلمان ہوتے ہیں اور ایک عبادات میں بڑا شوقین ہے، آگے بڑھ چڑھ کے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادات اذکار کرتا ہے، اور ایک ذرا عمل میں سست ہے۔ دونوں صحابی ہیں۔ جس طرح انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اسی طرح عمل میں بھی فرق ہوتا ہے، درجات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اب وہ جو بڑا ایکٹیو ہے اعمال میں، تیز ہے، شوقین ہے، وہ ایک جہاد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ دوسرا جو اس کا ساتھی تھا وہ 1 سال بعد فوت ہوا، وہ طبی موت اس کو وہ فوت ہوا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو خواب آیا ان دونوں کے بابت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خواب سناتا ہے، اور وہ حدیث میں جس طرح ہے میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا وہ جو دونوں ساتھی اکٹھے مسلمان ہوئے تھے نا، ایک شہید ہو گیا تھا اور ایک بعد میں فوت ہوا ہے، وہ دونوں اور میں ان کے ساتھ جنت کے دروازے پر ہم کھڑے ہیں۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ اندر سے ایک شخص باہر آتا ہے جنت سے، مجھے واپس بھیج دیتا ہے، جنت سے پیچھے ہٹا دیتا ہے، اور ان دونوں میں سے جو بعد میں فوت ہوا ہے یہ پہلے جنت میں جاتا ہے، جو پہلے شہید ہوا ہے وہ بعد میں اسے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا مما تعجبون، اس بات میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ جس کو واپس ہٹایا گیا وہ تو ہے، اس لیے کہ تیری ابھی موت کا وقت، جنت میں جانے کا تیرا بھی وقت نہیں آیا، تمہیں واپس بھیج دیا، تیری زندگی تھی۔ اب وہ جو دو ہیں، تعجب اس بات پر تھا کہ شہید بعد میں کیوں جنت میں گیا اور عام موت فوت ہونے والا پہلے کیوں گیا؟ آپ نے فرمایا اس نے زندگی میں ادرک السنہ، اس نے 1 سال اور پایا اور زندہ رہا، فادرک رمضان فصام وصلی، اس نے اس سال میں رمضان پایا، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی نمازیں پڑھی ہیں۔ فرمایا یہ اس کی وجہ ہے کہ جو 1 سال بعد میں زندہ رہا، اس کے روزے، اس کا قیام، اس کا صیام کی وجہ سے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ ساتھ آپ نے فرمایا کہ مما بین السماء والارض، اب ان دونوں کے درجے میں اتنا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، اور یہ جو درجہ اس کو زیادہ ملا ہے یہ رمضان کی وجہ سے ملا ہے، روزوں کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے شدید گرمی ہو اور گھمسان کی جنگ ہو، علی کے ہاتھ میں تلوار ہو، اور میں جہاد اللہ کے راہ میں کر رہا ہوں اور حالت روزہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ مزہ تو یہ ہے نا، ہم رفتاری شہری کر کے سو جاتے ہیں، سارا دن سو کے گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ کلاس کی ٹکٹ ہمیں مل جائے جنت کی۔ روزے کا یہ مطلب نہیں ہے، روزے کا مطلب آپ نے ضروری معاملات سر انجام دینے ہیں، آپ نے لوگوں کی خیرخواہی کرنی ہے، آپ نے ذکر اذکار کرنے ہیں، پورے 11 مہینے آپ نے اپنی مرضی سے گزارے ہیں، 1 مہینہ اللہ کی مرضی سے گزار لو، تمہارا پورا سال درست ہو جائے گا۔ میرے بھائیو یہ رمضان کے لمحات، آج دوسرا روزہ ہو گیا، پرسوں ہم انتظار کر رہے تھے، آج دوسرا روزہ ہے، اور یہ قرآن نے کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جب جو لوگ مزہ لے رہے ہوتے ہیں نا، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں رمضان کو، نیکیوں کو، بہاروں کو، جب رمضان ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، اور حقیقت بات ہے یہ رونقیں نہیں رہتی، وہ دل بجھ جاتے ہیں۔ صحابہ کے حالات یہ تھے، رمضان گزر جاتا، 6 مہینے تک اس رمضان کی قبولیت کے لیے دعائیں فرماتے، جب اگلا 6 مہینے آتے تو ان اگلے 6 مہینوں میں اگلے رمضان کے حصول کی دعائیں کرتے، یا اللہ اگلا رمضان زندگی میں عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو کامیاب فرمائے، اور اس ادارے کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ عزت اور برکت عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یہ شہر المواسات ہے غمخواری کا، یا اللہ ہمیں ان کی غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی مدارس اور اداروں کو کامیاب فرما، یا اللہ یہ ملک دین کے لیے بنا تھا، دین کا قیام فرما، اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما۔ ہمارے بزرگ والدین فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔